جناب والا تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ عمران خان نے کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اور وہ بولے کہ کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے کہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں تو اب انہیں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے۔ حکومت کو بھی خبردار کر دیا کہ اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابھی بتا رہا ہوں 2 دن پہلے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، پیٹرول ڈیزل اور ٹرانسپورٹ بند ہوگی۔ ابھی سے تیاری مکمل کر لیں۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو نہیں، پوری قوم کو دعوت دے رہا ہوں۔ سب خواتین کو بھی لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا۔ اپنی ساری قوم کو میں دعوت دیتا ہوں 25 تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا، کشمیر ہائی وے یا سری نگر ہائی وے جو نیا ہے ادھر میں آپ کو ملوں گا 3 بجے دوپہر کے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس طرح نکلے کہ آپ نے وہاں 3 بجے پہنچنا ہے۔ ادھر میں آپ کو ملوں گا۔ میں اپنی ساری خواتین کو انوائٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی جو میں نے دیکھی ہے کہ جو غصہ خواتین میں ہے، یہ جو ہمارے ملک سے ظلم کیا گیا، میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا۔ میں نے جتنے بھی میں نے جلسے کیے ساری جگہ میں نے ان کو دیکھا، اپنے بچے، سٹوڈنٹس، میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ ظلم کے خلاف، یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو۔ میری آج بڑی غور سے بات سن لیں۔ اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی، آپ کو یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ جناب عمران خان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خطاب کیا تھا اور یہ اعلانات کیے تھے۔ 25 تاریخ وہ تاریخ دے دی ہے جس کا سب کو انتظار تھا، اور وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، ایک لانگ مارچ کریں گے۔ لیکن اس سے آگے کی بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہم الیکشنز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، الیکشنز کی ڈیٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، الیکشنز کروائیں، اس وقت تک ہم وہیں رہیں گے۔ ظفر ہلالی صاحب نے اس وقت مجھے جوائن کیا اور تھوڑی دیر بعد امیر عباس بھی مجھے جوائن کریں گے۔ ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا اٹ از اے وائز ڈیسیژن، ایک اچھا ڈیسیژن لیا ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے؟ لانگ مارچ ان کو کرنا تھا، یہ کہنا کہ ہم امن پریزرو کر کے لانگ مارچ کریں گے بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ یہ کہنا کہ ہم ادھر تک رہیں گے جب تک الیکشن کا ڈیٹ نہ ملا، یہ ان کا رائٹ ہے، اور یہ تینوں چیزیں انہوں نے جو کہا ہے اس پہ کسی کو objection نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے consequences کیا ہوتے ہیں اور سچویشن کیسا ہوتا ہے وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا consequences ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے وائلنس پہ، اگر وائلنس ہوا تو پھر کوئی نیوٹرل نہیں رہے گا، پھر تو جوڈیشری اور فوج یہ دونوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ ایکشن آئے، ایکشن لیں، اور ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ امن کو ریسٹور کریں، اور وہ امن میرے خیال میں وہ ریسٹور کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل فرض کیا ہے اور وہ کریں گے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ ہم جو سٹیزنز ہیں، یا ہم وہ جلسے میں ہو یا نہ ہو، یہی ہم چاہیں گے کہ اگر وائلنس ہوتا ہے تو ان کو اپنا ڈیوٹی پورا کرنا پڑے گا، اور وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ابھی 20 تاریخ کو جلسہ تھا، 2 دن میں ہی خان صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا۔ 20 تاریخ کو ملتان کے ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کچھ ایسی ہیپننگ ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا، جنہوں نے منحرف اراکین تھے ان کو ڈی سیڈ کر دیا گیا تھا۔ 2 دن میں ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب نے اپنا ڈیسیژن چینج کر لیا؟ میرے خیال میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ تو تلی ہوئی ہے کہ جب تک یہ حکومت میں ہے اور جب تک ان کے پاس پاور ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، ان کو استعمال کریں اپنے مخالف کے خلاف۔
اور وہ کر رہے ہیں. شاید یہ ایک وجہ ہو اور غلط کر رہے ہیں. بھائی جرنلسٹ جو آپ کے خلاف لکھتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں جانا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس وہ کیا کہتے ہیں کس آرڈر میں ہیں, جدھر ڈیموکریسی نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں بالکل باٹم آف دا لسٹ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے قانون بریچ کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر کٹے ہیں یہ جب جج کے سامنے جائیں گے وہ 2 منٹ میں وہ پھینک دے گا ان کو, نکال کے پھینک. ٹھیک ہے. مگر اچھا آپ سر, اس 8-10 وقت عمران اس مجھے جوائن کیا ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے خان صاحب نے, پوری تیاری مکمل ہے سر آپ لوگوں کی؟ تیاری ہم نے کیا کرنی ہے, تو قوم نے ویسے ہی نکلنا ہے خان صاحب کی آواز پہ. تیاری تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہو بسوں میں بھر کے کوئی چیز. یہاں تو قوم ہم سے آگے نکلی ہوئی. خان صاحب نے صرف بتانا ہے کہ کس دن کہاں پہنچنا ہے, اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پورا پاکستان ادھر پہنچا ہو. تو آپ بھی میٹنگ میں تھے سر جب یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ کریں گے, اور اس وقت خان صاحب نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے, پیٹرول ڈیزل نہیں ملے گا. آپ کو لگتا ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی, اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر وہ اٹکنڈا استعمال کریں گے جس سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیشنل ایک موومنٹ بنی ہے پاکستان کا, جو مومنٹم بنا ہے, لوگ نکل رہے ہیں اپنے وطن وہ نہ نکل پائے. یہ ہر وقت حرکت کریں گے کریں گے, لیکن اس بار ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جس کوانٹم میں لوگ نکل رہے ہیں, جو پاکستانی اس وقت سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں. جب سے میں میٹنگ سے نکلا ہوں مسلسل میرے فون پہ لوگوں کے یہی فون آ رہے ہیں کہ کہاں پہنچنا ہے, کب پہنچنا ہے, کس طرح آنا ہے. یہ سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ یہ ایک نیا اور بدلتا ہوا پاکستان آپ دیکھیں گے. سر یہ لانگ مارچ کی شروعات کریں گے کہاں سے؟ کیونکہ وہ جو سری نگر چوک کی بات کر رہے ہیں وہاں سے زیادہ دور اسلام آباد ہے نہیں. لانگ مارچ تصور ہی کیا جاتا ہے جیسے آپ کراچی سے نکلیں, لاہور سے نکلیں, پشاور سے نکلیں. یہ پورے یہاں سے پورے ملک سے لوگ اس میں آئیں گے. اچھا, مختلف علاقوں سے قافلے کی صورت میں نکلیں. جی پنجاب سے, پی کے سے, بلوچستان سے, کراچی سے, سندھ سے, سب جگہ سے لوگ اس میں شرکت کے لیے آئیں گے. اور جس طرح جو آ سکتا ہے, کوئی بائی ایئر, کوئی بائی ٹرین, اب اس میں جی اور اس کا پیٹرن یہ ہوگا کہ صوبائی جو رہنما ہوں گے وہ اس کو لیڈ کریں گے. عمران صاحب, اچھا غالباً ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا. ظفر ہلالی صاحب یہ بتائیے گا, ایک چیز یہ بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ خان صاحب اگر اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں جناب الیکشن کراؤ, اس وقت جو حکومت کا موڈ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے شہباز شریف صاحب بھی خطاب کر رہے تھے, گزشتہ روز بھی جو معاملات ہوئے, ان کا موڈ ابھی الیکشن کرانے کا لگتا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی سچویشن کہاں جائے گی؟ اس لیے تو سڑکوں پہ لوگ آ گئے ہیں. ان کا تو موڈ ہے ہی نہیں الیکشن کرنے کے لیے. ان کا تو موڈ 1.5 سال تک الیکشن کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے ان کے پاس ایک بہانہ ہے کہ یہ مینڈیٹ, کس کا مینڈیٹ یہ پورا کر رہے ہیں بھائی. آپ نے تو یہ مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. آپ نے یہ کنائیو کیا ہوا ہے ان دا ڈسٹرکشن مینڈیٹ کا. بڑی غلط کام آپ کی ہے. اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ قانونی ہو گئی ہے, اس لیے کہ آپ نے غیر قانونی طریقے سے ووٹ حاصل کی. کیا وہ ووٹ جو آپ حاصل کی وہ غیر قانونی نہیں تھی؟ جو ہم نے دیکھا سندھ ہاؤس میں, جو ہم نے سنا, جو ہمیں انٹیلیجنس نے بتایا, یہ سب مناسب تھا, یہ اکارڈنگ ٹو دا لا تھا. خدا کے لیے آپ کا کوئی مورل اور لیگل تو چھوڑیں, مورل اور ایتھیکل رائٹ ہی نہیں ہے ٹو پاور. یہ نہیں ہے طریقہ پاکستان میں گورنمنٹ کو چینج کرنا. تو یہ سب فیصلہ اب یہ عدالت کرے گی. ان کو روک دیا ہے انہوں نے چینجز لانے نیب میں, چینجز لانے ایف آئی اے میں. کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی چینجز آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کیوں آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو سڑک میں ایسے حکومت کے خلاف آنا آئی ایم سوری لازمی تھا. اب وہ آ گئے اور وہ آ رہے ہیں, اب آپ دیکھ لیں گے کیا ہوگا. لیکن سر یہ آپ کا موقف ہے, اکثر لوگوں کا موقف یہی ہوتا ہے
اگر مسلم لیگ نون کے کوئی رہنما ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, JUI کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم نے آئینی طریقہ استعمال کیا, ہم تو لے کر آئے ایک عدم اعتماد کی موومنٹ اور اس کو کامیاب کرا لیا ہم نے, اس میں غیر آئینی ہم نے کام کیا کیا. اگر آپ نے معاف کریے یہ جو سب یہ کیا یہ ایک عمران خان کا ایک کھیل ہے, ایک ناٹک ہے؟ وہ خط اور وہ ادھر سے جو شروع ہوا ہے امریکہ سے, امریکن ایمبیسی آفیشلز کو جا کے اپوزیشن والے جو گورنمنٹ جو خاص طور جن لوگ وہ گورنمنٹ کے خلاف ہونے والے تھے ان سے ملنا بیٹھنا, 20 لوگوں کو ملنا 15 دن میں, 7 لوگوں کو ملنا امریکن ایمبیسی کے آفیشلز ایک دن میں, کہ یہ نیچرل ہے؟ یہ کوئی نارمل بیہیویئر ہے؟ خدا کے لیے سب کو پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. اب عمران خان نے کہا ہے میرے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے, میں اور کچھ نہیں کر سکتا, میں صرف آپ کو کہہ سکتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں, اگر آپ اس طریقے سے چینجز نہیں چاہتے تو باہر آئیں, اس لیے آپ کو الیکشنز نہیں ملیں گے جب تک آپ باہر نہیں آئیں. اور لوگوں اب دیکھیں ان کا یہ چیز تو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, 2014 میں بھی کر چکے ہیں وہ, لیکن وہاں بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا, حکومت تو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی بلکہ اور ان کے جو مخالفین تھے, اپوزیشن دیگر جماعتیں تھیں, وہ پارلیمنٹ میں آگے بیٹھنا شروع ہو گئی تھیں. دیکھیے یار فرق بہت ہے 2014 میں اور آج میں, خدا کے لیے ادھر تو ایک ریگنگ کی چارج ہے, ہر الیکشن پاکستان میں ریگ کیا گیا ہے, صرف ایک ہمارے 40 سال کے تاریخ میں ایک ہی الیکشن ہے جو نہیں ریگ کیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ریگنگ ہر الیکشن کے بعد ریگنگ, مگر یہ کچھ اور ہے. یہ ناٹ اونلی ریگنگ ہے, یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ فارن انٹرفیئرنس, غلامی کا اس نے ایک ایشو بنا دیا ہے, غلامی کو اس نے جہاد بنا دیا ہے, پولیٹیکل کرپشن کو, جو پہلے سب لوگ سمجھتے تھے کرپشن تو بس عام ہے پاکستان میں, اس نے کیوں کیسے آپ ان سے پوچھے, مگر میں تو صرف ایز اے نیوٹرل آبزرور میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی جو ہیں, جو بھی جاؤ ٹیکسی ڈرائیور رکشہ ڈرائیور جو بھی ہو, وہ صرف ایک چیز کہتا ہے, وہ نہیں کہتا ہے کہ یہ نواز شریف کے جو لوگ ہیں وہ ایسے, وہ کہتے ہیں چور ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنے سال بعد اس کرپشن کو ایک آدمی آ کے ایک جہاد لڑ سکتا ہے اس پہ, یہ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستانیوں میں کیا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے. کیا ہمارے خون میں ہی ہے کرپشن تو کچھ نہیں ہوگا, یا واقعی کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ہماری عوام اب برداشت نہیں کر سکتی؟ دیکھ لیں گے. سر آج 22 تاریخ ہے, 23, 24, 25 یہ 3 دن کافی زیادہ اہم ہیں. آپ کو لگتا ہے لوگ باہر نکلیں گے, اور جیسا کہ ابھی عمران اسماعیل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ صوبائی رہنما جو ہوں گے اسی کو وہ لیڈ کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے لوگ نکلیں گے, آپ کو لگتا ہے موجودہ حکومت گرفتاریوں کرے گی, اس طرح کا کوئی تصادم کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے ان کو صرف ایک چیز کا یہ ہونا چاہیے کہ کیا لوگ بڑھ کے نکل رہے ہیں, اتنے نمبرز میں نکل رہے ہیں کہ اس سیلاب کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہے. مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے ان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سب کو وہ استعمال کریں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا. وہ 1 منٹ میں فساد ہو جائے گا, وہ 1 منٹ میں وہ سچویشن ہوگا جو ادارے جو ہیں ہمارے, جن کا فرض ہے امن رکھنا اس ملک میں, پیس کو مینٹین کرنا, وہ نہیں ٹالریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جب وہ نہیں ٹالریٹ کریں گے تو آپ جو حکومت ہیں آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہوگی جتنے اپوزیشن کی ہے, تو آپ کو بھی خدا حافظی کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد کیا نتیجہ ہے اگر آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں پاکستان میں, ایک ہی الیکشن. تو بھئی بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی کرا دو, کیا 1.5 سال یا 14 مہینے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں, پورے ملک کو اس آفت میں ڈال رہے ہیں, ہماری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو تباہ کر رہے ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز کریٹ کر رہے ہیں. خدا کے لیے چھوڑو 12 مہینے آف اس کے لیے حکومت کے لیے.
لیکن سر پریکٹیکلی یہ پاسبل کیسے ہوگا الیکشنز کروانا؟ کیونکہ نگراں سیٹ اپ آئے گا. نگراں سیٹ اپ سر وزیر اعظم اپوزیشن کی مشاورت سے آتا ہے. خان صاحب اس وقت پارلیمنٹ میں ہے نہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہیں. اپوزیشن لیڈر اس وقت کوئی ہے نہیں, چلیں ایک فرینڈلی اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا جاتا ہے, تو کیا خان صاحب اس کو قبول کریں گے؟ نہیں, جوڈیشری لائے گی, جوڈیشری یہ ملک کو چلائے گی, اور ہمارا جو فوج ہے وہ گارنٹی کرے گا کہ الیکشن فیئر ہو. اس لیے آپ نہیں کر سکتے. اس کا معنی کیا جمہوریت ختم ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ سر آئین میں ہے ایسی گنجائش؟ سر ڈیموکریسی انکلائنڈ نہیں ہے. آئین کی جوڈیشری آپ کے سسپینڈ کر دو کانسٹیٹیوشن کو, آبزرونس 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے کہ نہیں؟ سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ اٹ از ایکویلنٹ ٹو ایمرجنسی نا؟ بالکل ایمرجنسی ہے. دیکھیے آپ کے جوڈیشری میں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے جو بھی حکم جوڈیشری دیتا ہے اس کو مانو, اور اداروں کا فرض ہوتا ہے کہ جو حکم ان کو جوڈیشری سے ملتا ہے کرنا, ان کا فرض ہے ٹو کیری اٹ آؤٹ. تو یہ دونوں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں فیئر الیکشن دیتے ہیں؟ پوری دنیا میں فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, ہمارے پڑوس ملک میں فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, ادھر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ 20,000 ووٹس جو ہیں ہر کنسٹیٹیوئنسی میں دبے ہوئے ہیں, جعلی ووٹس ہیں جو کاسٹ ہوتے ہیں جب آپ چاہیں. اس لیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے ووٹ ڈالتا کون ہے, وہ ضروری ہے جو ووٹ گنتا کون ہے. اس لیے کہ اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں 100 یا 200 یا پتہ نہیں کتنے 100 لوگ ریکروٹ ہوئے ہیں, ٹیچرز گنتی کرنے کے لیے, جن کے پولیٹیکل افیلیشنز ہیں ایک سائیڈ پہ ہو. یہ ہے وجہ. اور الیکشن کمیشن دیکھیے کتنی کنٹروورشل ہو گئی ہے. کیوں؟ 10 سال سے ایک سکھ انڈیا کو الیکشن کروا رہا ہے. 10 سال سے وہ سکھ جو ہے ابھی ریٹائر ہو گیا ہے, کسی نے چو نہیں کیا کہ یہ آدمی. اچھا سر, اس وقت شبلی فراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان کے سینئر رہنما ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے ہیں آپ سر؟ جی سر آواز آ رہی ہے سر؟ شبلی صاحب, شبلی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا غالباً میری آواز ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. لیکن سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا ظفر صاحب, یہ لاسٹ جو ہوا تھا یہ غالباً 2007 میں ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ مشرف صاحب نے کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو حکومت آئی تھی اس نے باقاعدہ کیس بنا دیا تھا. آئین معطل کرنا آپ کو نہیں لگتا سر یہ سنگین سزا ہو سکتی ہے اس کی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. جسٹس چودھری, افتخار چودھری, جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو کہا کہ تمہارے پاس 3 سال ہیں, جو تبدیلی تم لانا چاہتے ہو آئین میں تم لا سکتے ہو اس 3 سال کے دوران. کیا وہ اس وقت جیل میں ہے؟ کیا اس کو سزائے موت ملی تھی؟ کس کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو سر یہ پاسبل ہے کر سکتے ہیں آپ یہ پاسبل ہے کہہ رہے ہیں کہ آئین میں گنجائش ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو الیکشنز کرنا ہے اور آپ الیکشنز نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ایک پارٹی نہیں مانتی ہے, تو پھر جوڈیشری کا کیا ہے, فرض کیا ہے؟ وہ بیٹھے گی, سوچے گی, اور وہ کیا کہے گی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, جیسے لہٰذا کانسٹیٹیوشن ختم, ملک ختم, ڈیموکریسی ختم, خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.